Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. برطانوی وزیر اعظم کے اسٹارمر مستعفی، کہا بادشاہ کو آج صبح استعفے سے متعلق آگاہ کر دیا، اقتدار کی منتقلی تک بطور وزیر اعظم فرائض انجام دوں گا، آنے والے وزیر اعظم کی مکمل حمایت اور تعاون کروں گا۔ 2 سال کے دوران ملک کے لیے کام کیا، معیشت کو مضبوط کیا، انفراسٹرکچر کو بہتر کیا، دفاع پر خطیر رقم خرچ کی، بچوں کو سوشل میڈیا کے برے اثرات سے بچانے کی کوشش کی۔ ایران کے صدر مسعود پیزشکیان کا کل پاکستان کا 1 روزہ دورے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق ایرانی صدر کی صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوگی۔ 2 طرفہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت کی جائے گی۔ امریکہ اور ایران کا حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے 60 روزہ روڈ میپ پر اتفاق۔ برگن اسٹاک ریزارٹ میں تکنیکی مذاکرات کا آغاز فوری ہوگا، جو ہفتے بھر جاری رہیں گے۔ مذاکرات کی نگرانی کے لیے پاکستان اور قطر کی ثالثی میں کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ چیف مذاکرات کار کمیٹی کو باقاعدگی سے پیش رفت سے آگاہ کریں گے۔ ایٹمی پروگرام، پابندیوں اور تنازعات کے حل کے لیے ورکنگ گروپس تشکیل دیے جائیں گے۔ پاکستان اور قطر نے امریکہ ایران مذاکرات کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا۔ لبنان میں فوجی کارروائیوں کے خاتمے پر عمل درآمد کے لیے سیل قائم کیا جائے گا۔ آبنائے ہرمز میں جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کے لیے رابطہ نظام قائم ہوگا۔ غلط فہمی اور ممکنہ کشیدگی سے بچنے کے لیے خصوصی مواصلاتی نظام متعارف کروایا جائے گا۔ امریکہ اور ایران کا حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے 60 روزہ روڈ میپ پر اتفاق۔ برگن اسٹاک ریزارٹ میں تکنیکی مذاکرات کا آغاز فوری ہوگا، جو ہفتے بھر جاری رہیں گے۔ مذاکرات کی نگرانی کے لیے پاکستان اور قطر کے ثالثی میں کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ چیف مذاکرات کار کمیٹی کو باقاعدگی سے پیش رفت سے آگاہ کریں گے۔ ایٹمی پروگرام، پابندیوں اور تنازعات کے حل کے لیے ورکنگ گروپ تشکیل دیے جائیں گے۔ پاکستان اور قطر نے امریکہ ایران مذاکرات کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا۔ لبنان میں فوجی کارروائیوں کے خاتمے پر عمل درآمد کے لیے سیل قائم کیا جائے گا۔ آبنائے ہرمز میں جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کے لیے رابطہ نظام قائم ہوگا۔ غلط فہمیوں اور ممکنہ کشیدگی سے بچنے کے لیے خصوصی مواصلاتی نظام متعارف کرایا جائے گا۔ الحمدللہ پاکستان کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ARY نیوز کے سینئر اینکر پرسن وسیم بادامی سے گفتگو، کہا کامیابی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملی۔ پاکستان اور قطر کی انتھک سفارتی کوششوں کے نتیجے میں لبنان جنگ کے خاتمے کی جانب نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ایکس پر لکھا، اس پیش رفت کے تحت تیل اور پیٹروکیمیکل مصنوعات کی برآمدات پر عائد پابندیوں میں نرمی دی گئی ہے۔ ناکہ بندی ختم کر دی گئی، منجمد اثاثوں کا ایک حصہ جاری کر دیا گیا۔ ایران کے لیے ایک بڑے تعمیر نو اور ترقیاتی منصوبوں کا بھی آغاز کیا جائے گا۔ برگن اسٹاک میں امریکہ ایران مذاکرات کا پہلا دور مکمل۔ ایران اور امریکہ کے وفود آج واپس روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 2:30 بجے وطن واپسی کے لیے اڑان بھریں گے۔ Mr. Prime Minister. Washington, Jerry Lyons. Good to see you, man. How are you? Good, good. Thank you. Wonderful to meet you. Likewise. And congratulations. Thank you. Thank you. Thank you for all your help. Especially this guy. What's up, My man? friend. Hello. Good to see you. Yeah, absolutely. Thank you. Thanks for everything you did. امن معاہدے میں تاریخی کردار پر واشنگٹن اسلام آباد کا شکر گزار۔ مذاکرات سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی نائب صدر JD وینس کی ملاقات۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ امریکی نائب صدر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے انتہائی گرم جوشی سے ملے، مصافحہ کیا، گلے لگایا۔ امریکی نائب صدر نے پاکستانی قیادت کی تعریفوں کے پل باندھ دیے، بولے آپ کی مدد کا بہت بہت شکریہ، ہمیں پاکستان سے محبت ہے۔ پاکستان وزیر اعظم نے امریکی وفد کو مبارکباد دی۔ اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر کے کردار کی بھی تعریف کی۔ امریکی نمائندے خصوصی اسٹیو وٹکاف نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا۔ Prime Minister of Pakistan, with his leadership and his very careful and skilled negotiations, got us to this point. To his
Field Marshal in Pakistan, Asim Munir. I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. Would not be here without his statesmanship. I have two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife and the Pakistani is Field Marshal Munir. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुदब्बिराना सलाहियतों के बगैर शायद हम यहाँ ना होते। नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं पाकिस्तान के बेहतरीन किरदार को दुनिया भर में सराहा गया। गुज़िश्ता 3 माह के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से सबसे ज्यादा राबता रहा। फील्ड मार्शल ने अजीम फौजी रहनुमा के साथ खुद को अजीम सिफारतकार भी साबित किया। मजाक में कहता हूँ मेरी जिंदगी में 2 अहम तरीन लोग हैं, एक भारतीय और एक पाकिस्तानी। भारतीय मेरी अहलिया और पाकिस्तानी शख्सियत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। तकनीकी टीमें स्विट्जरलैंड में ही रहेंगी और अपना काम जारी रखेंगी। अमेरिकी सिफारतकार की एक्सियोस से गुफ्तगू बताया ईरान से मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। ईरान के साथ तमाम निकात पर बगैर किसी रुकावट के बातचीत हुई। आपने हरमुज़ के मामले पर अच्छी पेशरफ्त हुई। जौहरी मुआहदे के तमाम अनासर पर तबादला ख्याल किया। मुज़ाकरात का अहम महवर लेबनान में जंग बंदी को नाफिज करने का तरीक़ाकार था। President Trump, that he's a man of peace, demonstrated that during the war between Pakistan and India, when the two countries were very close to nuclear flashing point. सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन पसंद शख्सियत हैं। पाक भारत जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बर्गिन स्टॉक में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा जब पाकिस्तान और भारत एटमी तसादुम के इंतहाई करीब पहुंच चुके थे, सदर ट्रंप ने नाजुक वक्त में मौसर मुदाखलत की, करोड़ों लोगों को बचाया। अमेरिका के साथ पाकिस्तान के देरीना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान की हिमायत करने पर सदर ट्रंप का शुक्रगुजार हूँ। पाक अमेरिका ताल्लुकात वक्त के साथ मज़ीद मजबूत हुए। ईरान ने आपने हुर्मुज़ बंद की तो नतायज इंतहाई संगीन होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को धमकी। फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक सदर ट्रंप ने कहा आपने हुर्मुज़ बंद की गई तो ईरान को सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे। ईरानी मुज़ाकरातकार अपने मुल्क वापस नहीं जा सकेंगे। ट्रूथ सोशल पर लिखा ईरान लेबनान में प्रॉक्सीज को गड़बड़ फैलाने से रोके। ईरान ने प्रॉक्सीज को ना रोका तो फिर इंतहाई शदीद हमला करेंगे। अमरीकी सदर न्यूयॉर्क टाइम्स की सुर्खी तकरीबन 4 माह की जंग के बाद क्या बदला पर बरहम हो गए। कहा ये सुर्खी गुमराहकुन है। अखबार के करप्ट और नाकाम तज्जियाकार हक़ाइक़ को मस्ख़ करने के सिवा और कुछ नहीं करते। सदर ट्रंप ने ईरान के मामले पर इटली समेत नेटो इत्तेहादियों पर कड़ी तनकीद की। कहा अमेरिका ने नेटो पर खरबों डॉलर्स खर्च किए। इटली और उसकी वज़ीर आज़म ईरान और उसके संगीन जौहरी ख़तरे के खिलाफ किसी कार्रवाई में शमूलियत का सोच भी नहीं रहे। हमने कई दहाइयों तक इन मुल्कों का दिफा किया। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकियों की कोई परवाह नहीं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने सोशल मीडिया पर लिखा ट्रंप खुद नहीं सोचते, अगर उनकी धमकियां कारगर होती तो वो आज इस कदर मायूसी की हालत में ना होते। बेहतर है वो अपने बयानात में एहतियात बरतें। हमारी मुसल्लह अफवाज अमरीका को जवाब देने के लिए तैयार हैं। सदर ट्रंप जितनी मर्जी बातें कर लें, अमल हम करके दिखाते हैं। मुज़ाकरात का अगला मरहला। कतर के वज़ीर आज़म ने अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और जरेड कुशनर के साथ तस्वीर समाजी वेबसाइट पर शेयर कर दी। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सानी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और ईरानी क़यादत को खराज तहसीन पेश किया। कहा अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात ख़ित्ते, आलमी सलामती और मईशत के लिए इंतहाई अहम है। मुज़ाकरात का ये इब्तिदाई मरहला है। असल कामयाबी उस दिन होगी जब हम हतमी और पायदार मुआहदे तक पहुँचेंगे। कतर इस शराकत दारी में अपना किरदार अदा करता रहेगा। इरानियन डेलीगेशन के जितने भी जो मुताल्लिक़ अफराद हैं, अहम तरीन अफराद हैं, वो इस वक्त इस रिजॉर्ट से यहाँ से जा चुके हैं। उन्होंने बहुत वाज़ेह अल्फाज में ये तासुर दिया कि फ़िलहाल के लिए ये मामला अभी ये नशिस्त कल पे नहीं जा रही, बल्कि इस नशिस्त में तवक्कुफ़ फ़िलहाल नहीं है।
تاریخی مذاکرات کی براہ راست کوریج ARY نیوز کی ٹیم برگن اسٹاک میں موجود اہم پیش رفت پر گہری نظر سینئر اینکر پرسن وسیم بادامی لمحہ با لمحہ تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرتے رہے کون کب آیا کس سے ملا کیا بات ہوئی اہم سفارتی سرگرمیوں رابطوں ملاقاتوں کی تفصیلات صرف ARY نیوز پر مذاکرات کا اگلا مرحلہ پہلے سے کہیں زیادہ مشکل ہوگا امریکہ اور ایران نے سمجھ لیا تنازعات کا واحد حل سفارتکاری ہے امریکہ ایران جنگ تباہ کن تھی جس کے معیشت پر انتہائی منفی اثرات مرتب ہوئے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا العربیہ ٹی وی کو انٹرویو کہا اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں 3 تکنیکی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں تکنیکی کمیٹیاں ایران کے جوہری معاملے منجمد اثاثوں کی واپسی اور لبنان کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی بات چیت کر رہی ہیں یورینیم افزودگی کے ذخائر کم سطح پر لانے کے لیے اتفاق ہو گیا پاکستان نے شراکت داروں کے ساتھ مل کر ثالثی کو کامیاب بنایا امید ہے مذاکرات مثبت انداز میں آگے بڑھیں گے وزیر اعظم کی مذاکرات کی پیشکش کا خیر مقدم کرتے ہیں اب محض ذرائع نہیں سیاسی برداشت اور مکالمے کی ضرورت ہے چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں سنجیدگی کے ساتھ مذاکرات کا آغاز ہونا چاہیے بانی PTI کی ملاقاتوں پر پابندی تشویشناک ہے ملاقاتوں کی بحالی سے سیاسی ماحول میں بہتری آئے گی مخالفین کو جیلوں میں ڈالنا جمہوری رویہ نہیں ہے سیاست میں کسی کو مائنس نہیں کیا جا سکتا امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کل سے خلیجی ملکوں کا 2 روزہ دورہ کریں گے امریکی وزارت خارجہ کے مطابق مارکو روبیو متحدہ عرب امارات کویت اور بحرین میں اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے امریکہ ایران مذاکرات سمیت خطے سے متعلق متعدد اہم امور پر بات چیت کریں گے امریکی وزیر خارجہ بحرین میں خلیج تعاون کونسل کے رکن ملکوں کی نمائندوں سے بھی ملاقات کریں گے کراچی ڈیفنس فیز 6 میں تیز رفتار گاڑی کی امام بارگاہ کے باہر عزاداروں کو ٹکر خواتین سمیت 12 افراد زخمی درخشاں پولیس نے ڈرائیور زاہد سمیت 3 افراد کو حراست میں لے لیا پولیس ذرائع کا کہنا ہے ابتدائی اطلاع کے مطابق تینوں افراد نے نشہ کیا ہوا تھا پولیس نے ناکے پر گاڑی روکنے کی کوشش کی ڈرائیور نے پہلے گاڑی آہستہ کی اور پھر بھگا دی جس کے باعث حادثہ پیش آیا میئر کراچی اور AIG نے جائے حادثہ کا دورہ کیا ترجمان سندھ حکومت سیدہ اقربہ فاطمہ نے جناح اسپتال میں زخمیوں کی عیادت کی فیفا ورلڈ کپ میں سنسنی خیز مقابلے مصر نے نیوزی لینڈ کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرایا یوروگوئے اور کیپ ورڈے کی ٹیمز کا مقابلہ 2 گول سے برابر رہا ایران اور بیلجیم کے درمیان میچ بھی بغیر کسی گول کے برابر رہا اسپین نے سعودی عرب کو 4-0 سے شکست دی ویمنز T20 ورلڈ کپ میں نان سٹاپ ایکشن کے بعد آرام کا دن عالمی کپ میں آج کوئی میچ شیڈیول نہیں ٹیمیں آرام کریں گی پاکستانی ٹیم ایونٹ میں اپنا 4تھا میچ کل آسٹریلیا کے خلاف کھیلے گی گزشتہ روز جنوبی افریقہ نے بھارت جبکہ ویسٹ انڈیز نے سری لنکا کو شکست دی تھی پاک پتن میں حضرت بابا فرید گنج شکر کے عرس پر شدید بدنظمی پولیس کا بہشتی دروازے سے گزرنے کے لیے آنے والوں پر تشدد ناقص حکمت عملی کے باعث بدنظمی ہوئی پولیس کے تشدد اور دھکم پیل کے دوران 89 زائرین زخمی ہو گئے 25 کو DHQ منتقل کیا گیا پولیس نے شدید گرمی اور حبس میں زائرین کو دربار سے 2 کلومیٹر دور روکے رکھا اور معروف قوال امجد صابری کو مداحوں سے بچھڑے 10 برس بیت گئے لیکن ان کی آواز کا سحر آج بھی برقرار ہے امجد صابری نے نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک بھی فنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا انہیں 22 جون کو کراچی میں گولیاں مار کر شہید کیا گیا تھا